السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے جازم حتیم کا ناول آدم اور ابلیس، ایپیسوڈ 2. حسن رمادی کے سیاہ باب سے باہر قدم رکھتے سڑک پر لگے عمود انارت کے نور میں رقص کرتی وابل کے پاس سے گزرتے. مہتاب کی پرتوی باریک نور کے نیچے بیچ تند موڑ مڑتے. زیادہ دور نہیں، بس اتنا کہ سرمئی محل کی براقِ درخشاں معدوم سی معلوم ہوتی تھیں. وہاں سے آخری دایاں موڑ مڑتے سامنے پوری تمکنت سے کھڑے زرین محل کے اندر داخل ہو کر راہداریوں سے گزرتے، زینے چڑھتے، دائیں ہاتھ پہ موجود پہلے کمرے کا دروازہ کھولتے. اندر داخل ہو کر بام پہ نظر ڈالو تو سقف پر لاکھوں کی مالیت کا شمعدان نظر آئے گا. اگر مزید غور سے شمعدان کو دیکھا جائے تو اس میں لگے تکہ ہائے شیشوں میں ایک لڑکی کا عکس معلوم ہوتا تھا جو کہ فون پر کسی سے بات کرتی دکھائی دیتی تھی. ہاں زینی، آواز آ رہی ہے. کیا بنا، پروگرام جاری رہا یا پھر وڑ گیا؟ فون کی دوسری جانب سے عاقبہ کی آواز ابھری. ہاں ہاں، پروگرام تو جاری رہا، اس نے عاقبہ کے انداز میں ہی جواب دیا. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی نوعیت کیسی تھی؟ ملکہ بس یہ جان لو کہ آخری بار سے کچھ بہتر تھی. رقم پوری کیسے ملی؟ بھائی آپ کے بھائی کے بھی کچھ سسٹم ہیں، اب ہر بات تو شریکوں کو نہیں بتائی جا سکتی نا. لاپرواہی سے کہتے اس نے گرنے والے انداز سے بیڈ سے ٹیک لگائی. ابھی وہ دوبارہ کچھ کہتی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا. ملکہ میں کال بیک کرتی ہوں، دروازے پہ کوئی آیا ہے. یہاں زرین محل کو خدا حافظ بول کر دوبارہ سے سرمئی محل میں داخل ہو تو شہلا بیگم کے کمرے کے صوفے پر آریز براجمان نظر آئے گا. اچھا میمی، اب مجھے اجازت دیں، رات کافی ہو گئی ہے، آپ بھی آرام کریں اور میں بھی چلتا ہوں سونے. وہ کہتا ہوا صوفے سے کھڑا ہوا. شہلا بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اسے کمرے سے رخصت کر دیا. آریز آہستہ سے زینے چڑھتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی جانب آیا. فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ گرنے والے انداز سے بیڈ پر لیٹا. 2 پل ہنوز بام پر نظر جمائے. سر کے درد کو برداشت کرنے کی صحیح کی، مگر سر کا درد بڑھنے کی وجہ سے اسے مجبوراً دوا کی تلاش میں اٹھنا پڑا. اس نے پہلے اپنے کمرے میں پین کلر تلاشی، مگر جب نہ ملی تو اسے مجبوراً زائنہ سے مانگنے کے لیے کمرے سے باہر جانا پڑا. وہ باطن میں پوشیدہ حافظے کی مدد سے کمرے کے باہر پہنچا اور دروازہ بجانے لگا، مگر جواب ندارت. تبھی پاس سے گزرتی ملازمہ کو روک کر اس نے اس کمرے کے مالک کے بارے میں پوچھا. صاحب جی، یہاں تو کوئی نہیں رہتا. مگر یہاں تو زائنہ رہتی تھی نا؟ جی صاحب، وہ بڑے سائیں کی وفات سے پہلے یہاں رہتی تھیں. پھر آمنہ بی بی اور سراج صاحب کی لڑائی کے بعد ان کو ٹیرس کے ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہونے کو کہہ دیا گیا تھا. مگر وہ سٹور روم نہیں تھا شاید؟ جی سٹور روم ہی تھا، پر اب کمرہ ہے. اور سراج صاحب نے کیا تھا یہ سب؟ جی، بڑے سائیں کی وفات کے کچھ دن بعد، شاید سوئم کے بعد، انہوں نے بی بی صاحبہ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس گھر کا خرچ دیں گے اور کوئی فالتو بوجھ یعنی زائنہ نہیں پالیں گے، اور باقی سب لوگوں کو بھی بڑے صاحب کی قسم دے کر زائنہ بی بی کے سر پر ہاتھ رکھنے سے روک دیا تھا. تبھی زائنہ بی بی 8ویں کلاس سے نوکری کرتی ہیں. اس نے آخری بات سرگوشی کرنے والے انداز میں کی تھی جیسے کوئی راز فاش کیا ہو. پھر کیا؟ خاک کی چٹکی میں آتشی کردار کا سا تجسس حاوی ہوا اور پھر گویا ہوا. نوکری مطلب؟ شریر کا شر فاتح ٹھہرا. پھر کیا؟ ملائکہ کی نے کتاب اٹھائی، قلم چلا اور تحریر لکھی گئی. ابن آدم و حوا نار میں، لحمہ اخیہ میتہ، مردہ بھائی کا گوشت، مبارک. ارے صاحب جی، آمنہ بی بی کی طلاق کے بعد بڑے صاحب ہی تو زائنہ بی بی کو یتیم خانے سے گھر لائے تھے. سراج صاحب نے اس وقت مخالفت کی تھی کہ اس شخص کی بیٹی کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، مگر بڑے صاحب کی لاٹھی حاوی ٹھہری تھی. نوکری؟ اس کا سوال اب بھی ادھر ہی تھا. ارے صاحب جی،
بڑے سائیں کی وفات کے بعد پھر سے جنگ چھڑی تھی کہ زائنہ بی بی کو واپس یتیم خانے بھیجا جائے۔ واپس؟ جی۔ کیوں؟ جی وہ بڑے صاحب ہی ان کو یہاں لائے تھے اور ان کا یہ قدم کسی کو پسند نہیں آیا تھا، تو جب وہ ہی نہیں رہے تو پھر زائنہ بی بی کا یہاں کیا کام؟ پھر وہ یہاں کیسے؟ جی وہ فصیح صاحب ہے نا جی، انہوں نے ہی سب کی منت سماجت کر کے زائنہ بی بی کو اس گھر میں رہنے کے لیے منایا تھا۔ نوکری؟ جی وہ خرچے پانی اور کھانے پینے اور بجلی کے بل کے لیے نوکری کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب جی یہی شرط ٹھہری تھی کہ ان کا خرچہ اس گھر کا کوئی فرد نہیں کرے گا۔ پہلے تو فصیح صاحب چھپ چھپ کے کر دیا کرتے تھے، مگر جب زائنہ بی بی کو اس سب کا پتہ چلا تو انہوں نے نوکری شروع کر دی اور فصیح صاحب سے پیسے لینا بند کر دیا۔ ویسے سنا تھا کہ سراج صاحب کو پتہ لگ گیا تھا، مگر شاید زائنہ بی بی بھی کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھیں۔ کیا نوکری کرتی ہے؟ صاحب جی کالج کے بعد سلمان صاحب کے برانڈ پر کام کرتی ہیں اور سلمان صاحب کی ہی لائبریری پر کچھ کام کرتی ہیں اور آج کل آن لائن پڑھاتی بھی ہیں۔ خرچہ پورا ہو جاتا ہے؟ جی ٹھیک سے تو نہیں پتا، مگر بس پورا ہوتا ہے، اور جب پیسوں کی کمی پڑتی ہے تو بڑی بیگم سے ادھار لے لیتی ہیں اور وقت پر واپس بھی کر دیتی ہیں، اور اب کہتی ہیں کہ ٹیوشن کی وجہ سے پیسے کچھ زیادہ ہو جائیں گے تو وہ یہ گھر چھوڑ دیں گی۔ اور زائنہ کے پیرنٹس وہ کچھ نہیں دیتے؟ نہیں جی صاحب۔ کیوں؟ صاحب اس کا تو ہمیں نہیں پتا۔ اس نے بات مکمل کی اور آریز نے اسے جانے کا کہہ دیا۔ وہ جاتے جاتے آریز کو عالم عقل و فکر کردن کے جہان کا بوابت دکھا گئی تھی کہ زائنہ کے ماں باپ کہاں ہیں۔ اس کا باپ، اس کے چچا اربوں سے کھیلتے ہیں، مگر پھر بھی زائنہ کے لیے کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا؟ اب اس کے لیے زائنہ کی ذات جواب تھی ان سوالوں کا جو اس کے لاشعور سے آتے تھے۔ سکندر شاہ نواز ملک کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں تھیں۔ پہلی 3 بیٹیاں تھیں، آخری بیٹی کے 13 سال بعد خدا نے بیٹا عطا کیا۔ ہاں اس بات پر بھی غور کرنا لازم ہے کہ سکندر ملک کو بیٹے کی شدید خواہش تھی، اور سکندر شاہ نواز اور ان کی منکوہہ نے کوئی درگاہ، کوئی دربار، کوئی پیر فقیر، منت وظیفہ، کوئی فرض، کوئی قضا، کوئی تہجد نہ چھوڑی جس میں بیٹا نہ مانگا ہو، مگر پھر بھی بیٹا نہ ہوا تو اسے ہی رضائے الہی مان کر برا ساس زمان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے لگے۔ پھر جب لا تقنطوا من رحمت اللہ اور ان اللہ مع الصابرین کو تسلیم کر کے صحیح معنوں میں جب ان آیات پر ایمان لے آئے تو اللہ نے شادی کے 26 سال بعد بیٹے سے نوازا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ پورے علاقے میں وارث کی پیدائش کا جشن منایا گیا، نام رکھا گیا زوریز سکندر ملک۔ چونکہ لاڈلے تھے تو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو سکندر ملک نے بغیر کسی مؤخر کے ان کے جانے کا انتظام کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے، ہارورڈ سے بزنس ایجوکیشن حاصل کر کے پاکستان واپس لوٹے اور یہاں اپنا کاروبار شروع کر دیا جو وقت کے ساتھ وسیع ہوتا گیا۔ امریکہ نیشنل ہونے کی وجہ سے وہاں برانچ کھولی جو کہ کامیاب رہی اور پھر کئی ممالک میں پھیلتی گئی۔ مغربی ہوا اپنا اثر دکھا چکی تھی تو انہوں نے شادی کے لیے ایسی لڑکی کی خواہش کی جو سوسائٹی میں ان کے ساتھ چل سکے۔ لفظ آسان، لڑکی ماڈرن اور پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ کسی کام سے کراچی جانا ہوا تو وہاں کسی لڑکی پر دل ہار بیٹھے۔ مسلسل ضد کی وجہ سے اسی لڑکی سے ان کا رشتہ طے پایا، اور پھر زوریز ملک نے 31 سال کی عمر میں اپنے سے 11 سال چھوٹی شہلا امتیاز سے شادی کی جو اس وقت ڈاکٹری کی تعلیم کے سال دوئم میں تھیں۔ زوریز ملک اور شہلا بیگم کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں جو کہ جڑواں تھیں۔ ان کے سب بچے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے اور بزنس کی دنیا میں اپنا سکہ منوایا۔ زوریز ملک کے پہلے بیٹے کا نام احمد زوریز ملک ہے جو پیشے سے ایک سرجن ہونے کے ساتھ ساتھ کارڈیک سینٹر اسپتال کی چین کے مالک ہیں، 23 اسپتال کے مالک، اور پین کلر کمپنی کے میجر شیئر ہولڈر اور بورڈ آف ڈائریکٹر کا حصہ ہیں۔ انہوں نے اس وقت کی مشہور زمانہ ترکش ماڈل ایمانِ بنت طلال سے پسند کی شادی کی۔ احمد زوریز ملک کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا آریز احمد ملک اور چھوٹی بیٹی اسمائرہ احمد ملک ہیں۔ زوریز ملک کی دوسری اولاد
حسن زریز ملک، جو پیشے سے انجینئر ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف اسٹینفورڈ سے انجینئرنگ کی ڈگری لی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کمپنی HZM کنسٹرکشن لین کے نام سے بنائی اور پھر کیلیفورنیا ادھر ہی سیٹل ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی وسیع ہوتا گیا اور پھر کئی دوسرے شہروں میں برانچیں بھی کھلتی گئیں۔ انہوں نے اپنی کلاس فیلو حسنہ شاہویز سے شادی کی۔ ان کا ایک بیٹا ہاد اور بیٹی مروہ تھی۔ فصیح زریز ملک زریز ملک کی تیسری اولاد تھے اور پیسے سے ایک لائر تھے۔ انہوں نے ہارورڈ لاء اسکول سے لاء کی ڈگری حاصل کی اور پھر زریز ملک کے ایک امریکی دوست کا لاء چیمبر جوائن کر لیا۔ وقت کے ساتھ سیاست میں آئے۔ امریکہ کے دوسرے مسلمان اٹارنی جنرل بنے۔ حکومت ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنا چیمبر بنایا اور 1 سال کے اندر ہی ونسینڈر فصیح ملک کے چیمبر کا نام سب سے بڑا اور کامیاب چیمبر بن چکا تھا، یعنی سب سے زیادہ پیسہ چھاپنے والا۔ انہوں نے ڈاکٹر منہا وارث سے شادی کی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا رائید اور چھوٹا بیٹا ارحاب۔ سراج زریز ملک کی چوتھی اولاد تھے اور پیشے سے ایک ڈیزائنر تھے۔ لندن کالج آف فیشن سے انہوں نے فیشن کی تعلیم حاصل کی۔ ایرانی کہاوت ہے از دماغ فیل افتاد علیہ، مغرور انسان کے لیے بولی جاتی ہے۔ ان پر صادق آتی ہے تو وہ کس طرح نوکری کر لیتے۔ اول تو وہ کسی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے، دوئم کسی کا حکم ماننا تو ناممکنات میں سے تھا۔ جان پھونکنے کی قدرت نہ تھی، مگر جو چیز بناتے خدا مان، جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا۔ مغروریت اور حس کی وجہ سے کئی اٹلی اور فرانس کے برانڈز کی آفر ریجیکٹ کر چکے تھے۔ پھر اپنا برانڈ بسیلس مطلب بادشاہ بنایا۔ تخلیق کے پہلے سال میں ہی اپنے ڈیزائنز کی وجہ سے مشہور ہو گیا، اور اصل مشہوری تب ملی جب اس برانڈ نے ایک مشہور یہودی امریکی ایکٹر کو اپنے برانڈ سے بین کر دیا۔ تخلیق کے دوسرے سال میں انہوں نے ایک مشہور فرانس کے برانڈ کے فیشن مارچ کا نیوز میں نام لے کر بے عزتی کی اور مقابلے میں اس سے بہتر اور بڑا مارچ کر کے روح میں آگ لگانے والے انداز میں ان کی توسیع کی۔ یہ ان کے لیے چیک میٹ ثابت ہوا، اور اپنے برانڈ کو عروج پر لے جانے کے لیے انہوں نے ڈیزائنرز ایکسکلوسیو اسٹچ کے فیشن کو رواج دیا۔ محبت میں ہارنے کے بعد مانو جیسے ڈیزائن بنانا ہی چھوڑ دیا۔ وجہ کہانی کے ساتھ پتہ چلے گی۔ شاہانہ شوق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کپڑے کی فیکٹری کھولی اور قریب 2 سال کے اندر یورپ کے سب سے بڑے کپڑا سپلائر بن گئے۔ انہوں نے شادی عمارہ سے کی۔ بڑا بیٹا شہریار اور چھوٹی بیٹی آریہ تھی۔ شادی کامیاب نہ رہی، مگر بچے سراج صاحب کے پاس ہی رہے۔ مدشام زریز ملک کی 5ویں اولاد تھے۔ پیشے سے ڈیٹا سائنٹسٹ تھے اور ایشیا کی سب سے بڑی اور کامیاب ٹیک سافٹ ویئر کمپنی کے مالک۔ 4 مشہور ایپس بنائے جنہوں نے ہر بار ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا۔ ان کا IQ 154 تھا، جو ان کے بڑے بیٹے متشام کو میراث میں ملا۔ 6 نمبر پر جڑواں بیٹیاں تھیں، آمنہ اور سلمہ۔ آمنہ کی شادی زیاد شاہ سے، جس سے ان کی ایک بیٹی زائنہ تھی۔ طلاق کے بعد انہوں نے مشہور امریکی فلم ڈائریکٹر سیلوا برانز سے شادی کی، جس سے ان کے 2 بیٹے آسٹن برانز اور لائم برانز تھے۔ سلمہ زریز ملک کی شادی عرب شیخ ایاز بن زہیر سے ہوئی، جن سے ان کا ایک بیٹا اسفن تھا۔ حارث کسی کی باتوں کی آواز سے خیالوں اور سوچوں کے سحر سے واپس لوٹا۔ اب وہ اس آواز کا تعاقب کرتے ہوئے ایک کمرے کے باہر پہنچا اور دروازہ بجایا۔ زائنہ نے دروازہ کھولا تھا۔ سلام، اس کے جواب میں زائنہ نے سر ہلایا تھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک۔ آپ کے ہاں اندر نہیں بلاتے؟ جی سوری، بھول گئی، اندر آ جائیں۔ کمرے میں داخل ہو تو جان جاؤ گے کہ محلوں میں بھی تہ خانے ہوتے ہیں، یعنی خستہ حال، اور اس محل کا تہ خانہ زائنہ کا کمرہ تھا، جس کی دیواروں کا پینٹ کچھ اکھڑا ہوا تھا، جن پر پڑھائی سے متعلق اسٹکی نوٹس لگے ہوئے تھے۔ کھڑکی لان میں کھلتی تھی، جس سے کچھ فاصلے پر پلنگ رکھا ہوا تھا۔ بائیں جانب ایک سائڈ ٹیبل تھی۔ بیڈ کی مخالف سمت پر ایک اسٹڈی ٹیبل اور ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، اور کپڑوں کی الماری کے ساتھ زمین پر کتابوں کا ڈھیر تھا، اور ان کتابوں کے پیچھے مٹی کی بنی کچھ شے پڑی ہوئی تھی۔ حارث کمرے میں داخل ہوا اور اسٹڈی ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟
زیادہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ کیا مطلب؟ کالج اسکول وغیرہ کچھ نہیں؟ نہیں، وہ مطلب نہیں تھا۔ سیکنڈ ایئر میں ہوں۔ تو کیسا جا رہا ہے کالج؟ اس کا یہ سوال زائنہ کو کل کالج میں گزرے ہوئے دن میں واپس لے گیا، جہاں وہ اور عاقبہ پیریڈ بنک کر کے کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یار زائنہ بات سن۔ زائنہ جو چائے کے کپ میں چمچ چلا رہی تھی اس نے عاقبہ کو فل اگنور مارا۔ زینی سن لینا، ضروری بات ہے۔ زائنہ نے ایک بار پھر اسے اگنور کیا۔ سن لو نا، قسم سے بہت ٹینشن میں ہوں، بہت اہم سوال ہے۔ اہم ہی ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی پوری توجہ عاقبہ کی طرف کی۔ کیا میں دل پھینک ہوں؟ زائنہ نے پٹپٹاتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ یار جس لڑکے کو دیکھتی ہوں اس پر دل آ جاتا ہے۔ کیا ہے دوستی کا وہ ایک سنہرا اصول کہ دلیل ہمیشہ یار کے حق میں آتی ہے، تو اب کی بار ایسا کیوں کرنا ہوتا؟ نہیں نہیں میری دوست، تم تو بہت معصوم ہو۔ غلطی ان لڑکوں کی ہے جو بغیر پردہ تمہارے سامنے آتے ہیں اور ٹینک ٹاپ میں ڈولوں کی نمائش کرتے ہیں۔ زائنہ نے دلیل پیش کی اور عاقبہ پورے شعور سے اس پر ایمان لے آئی۔ ہے نا؟ اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور ہمارا بھی۔ وہ منہ گول کرتے بولی۔ ہمارا نہیں، صرف تمہارا۔ اس نے عاقبہ کی توصیح کی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، ٹیبل ناک ہونے کی آواز سے زائنہ ماضی کے سحر سے باہر نکلی۔ کدھر کھو گئی ہو لڑکی؟ حارث نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہیں نہیں، وہ بس کالج اچھا جا رہا ہے۔ وہ باتیں کرتے رہے، وقت بہتا رہا اور باتوں باتوں میں 2 گھنٹے گزر گئے۔ اوہ میں بھول ہی گیا تھا، میں سر درد کی گولی لینے آیا تھا۔ ہے کیا ٹیبلٹ؟ جی 1 منٹ۔ اس نے مڑ کر میڈیسن باکس سے ٹیبلٹ کا پتا نکال کر آریز کو دیا۔ تھینکس۔ وہ ٹیبلٹ لے کر دروازے کی طرف گیا اور پھر دوبارہ زائنہ کی طرف مڑا اور والیٹ سے 5,000 کا نوٹ نکال کر زائنہ کی طرف بڑھایا۔ یہ لو۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے آریز کو دیکھا۔ آپ نے میمی سے کالج کے کسی کام کے لیے مانگے تھے پر انہوں نے پورے نہیں دیے تھے، اس لیے۔ نہیں، انہوں نے پورے دیے تھے۔ نہیں، آپ نے 4,000 مانگے تھے پر انہوں نے 2,000 دیے تھے۔ وہ کالج کے لیے 2,000 ہی دینے تھے، ان سے زیادہ اس لیے مانگے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کی پوزیشن کلیئر کرنی تھی تو وہ آدھی رقم ضرور دیتی، اس لیے بس۔ اوہ اچھا اچھا، اوکے۔ زائنہ مسکرائی تھی۔ ایک بات پوچھوں زائنہ، اگر برا نہ لگے؟ جی؟ آپ کی پھپھو سے بات ہوتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ بات ہی نہیں کرتی۔ آپ کر لیتی پھر؟ جب چھوٹی تھی تو میں ہی کرتی تھی فون۔ پہلے پہلے وہ بات سن لیتی تھیں، پھر انہوں نے میرے سے بات کرنا کم کیا، پھر ختم۔ جب گھر کے نمبر سے کال کرتی تو فون نہیں اٹھاتی تھیں۔ 1-2 بار عاقبہ کے گھر سے کال کی، انہوں نے فون اٹھایا مگر میری آواز سن کر فون کاٹ دیا۔ پھر میں بھی ہار مان گئی، اپنی دنیا کو عاقبہ اور سلمان ماموں تک محدود کر لیا۔ ان سے آخری بار کب ملی تھیں؟ 5 سال کی تھی شاید، مگر 8 سال پہلے جب نانا مجھے یتیم خانے سے گھر لائے تھے تو ادھر ہی ان کو دیکھا تھا، پر مجھے دیکھ کر انہوں نے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ آخری بار تھی جب ان کو دیکھا تھا۔ اور انکل سے 15 سال پہلے ملی تھی۔ اس کے بعد کیوں نہیں؟ کیونکہ کسٹڈی کا کیس وہ ہار گئے تھے۔ کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ 1 مہینے میں 5 بار مجھ سے مل سکتے، پر وہ صرف 1 بار ہی ملے تھے، اس کے بعد کبھی نہیں۔ رونا آتا ہے؟ نہیں، سچ بات یہ ہے کہ اب آنسو خشک ہو گئے ہیں۔ ملنے کا دل بھی نہیں کرتا؟ سچ کہوں تو نہیں۔ تو گارڈین شپ کس کے پاس ہے؟ سلمان ماموں کے۔ آپ کو کبھی ملواؤں گی ان سے۔ یہ آخری سوال تھا جو آریز نے اس سے پوچھا تھا، پھر وہ وہاں سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ماز، مورخہ 3 اگست 2006، وقت 8 رات، اسلام آباد۔ شہر حاکمان میں کسی حاکم سلطنت کے گھر میں ریاست کی شہزادی کی سالگرہ تھی۔ روحان، انایا، سب آؤ، کیک کٹ کرنا ہے۔ آواز توصیف شاہد کی تھی۔ اتنے میں روحان اور انایا بھاگتے ہوئے ان تک آئے اور ان کی ٹانگوں سے چپک گئے۔
لیٹس گو, وی ہیو ٹو کٹ کیک ناؤ. چلو ہمیں کیک بھی کاٹنا ہے. وی نہیں, شی. واٹ ایور, وہ بیزاری سے بولے. توصیف شاہد صبح سے روحان پہ نظر رکھے ہوئے تھے, کیونکہ روحان جب تک دن میں 2-4 چاند نہ چڑھا دیتا اسے سکون کہاں میسر آتا. اور آج توصیف شاہد کو پریشانی نے گھیرا ہوا تھا, کیونکہ صبح سے روحان نے کوئی چاند نہیں چڑھایا تھا. برتھ ڈے کا تھیم آکشن پر رکھا گیا تھا, جس کی وجہ سے سب نے مختلف ماسک پہنے ہوئے تھے. ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ انایا سفید زینے چڑھ کر اسٹیج پر جائے گی اور اسپاٹ لائٹ کے نیچے ماسک اتارے گی, اور اس کے بعد کیک کٹ ہوگا. توصیف شاہد کی سانس اب مزید پھول گئی تھی, کیونکہ روحان وہاں پر نہیں تھا. یا پھر ان کو الہام بھی ہونا شروع ہو گیا تھا کہ روحان کی گمشدگی ہمیشہ طوفان لاتی ہے, اور وہ کیک کٹنگ کے موقع پر غائب تھا. انایا ٹھیک ہے, کیک بھی ٹھیک ہے, بلی. روحان کے کتے کا نام بلی یعنی کیٹ ہی تھا, وہ بھی ٹھیک تھا. مریم, روحان کی سفید آسٹریلین پیرٹ کا نام, جو اس نے 4 سال کی عمر میں اپنی انگلش والی ٹیچر کے پیار میں گرفتار ہو کر رکھا تھا, بھی ٹھیک تھی. کسی چیز کو آگ بھی نہیں لگی تھی. پھر آخر ہوا کیا تھا؟ یہ تمام سوچیں توصیف شاہد کے دماغ میں گردش کر رہی تھیں. ان کا خون پریشانی سے سوکھ کر آدھا ہو گیا تھا, کیونکہ روحان ہمیشہ کام کر کے موقع واردات سے فرار ہو جاتا, اور وہ ہمیشہ نامعلوم فرد, جسے وہ مسٹیریس مین کہتا, اسے مجرم قرار دیتا. اب بھی ایسا ہی ہوا تھا. روحان غائب تھا, مگر واردات کا نام و نشان موجود نہ تھا. ایک بار کو توصیف شاہد کو لگا کہ وہ اپنی بہن کا خاص دن خراب نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ تو ناممکنات میں سے تھا, کیونکہ پچھلے سال کسی نامعلوم فرد یعنی روحان نے گھر کی مین وائر کاٹ دی اور پھر کیک ٹارچ کی روشنی میں کٹا. اس سے پچھلے سال چاکلیٹ ڈوم کیک, یہ وہ کیک ہوتا ہے جو چاکلیٹ کے ڈوم سے کور ہوا ہے. جب چاکلیٹ ڈوم ہتھوڑے سے توڑا جاتا ہے تو نیچے سے کیک نظر آتا ہے, کٹنا تھا. مگر جب چاکلیٹ ڈوم توڑا گیا تو کیک کے اوپر مینڈکوں کا پورا خاندان چھلانگے مار رہا تھا, اور ایک بار پھر سے مجرم نامعلوم فرد قرار پایا, روحان کی طرف سے. مگر روحان ہر بار موقع واردات سے فرار ہوتا, اور ہر بار اپنے فرار ہونے کی دلیل یہ دیتا, I was finding the mysterious man. اور توصیف شاہد جواب میں صرف ایک لائن بولتے, دل رمزادہ تے ہو جتاں دی ٹیر. تو پھر توصیف شاہد خود کو یہ تسلی نہیں دے سکتے تھے کہ وہ سدھر گیا ہے. انایا زینے چڑھ کر اسٹیج پر گئی. اب اسپاٹ لائٹ اس پر تھی, ابھی تک کچھ غلط نہیں ہوا تھا. اسپاٹ لائٹ کے نیچے انایا نے ماسک اتارا اور پھر ذقن کے نیچے ہاتھ رکھ کر پوز دیا. سارے ہال میں قہقہے گونجنے لگے. جب توصیف شاہد نے مڑ کر انایا کو دیکھا تو حیرت سے بولے کہ یہ کس ایرانی مصور نے تمہارے منہ پہ سرخ و سرمئی کلی کی پچکاری کی ہے. اور پھر بے ساختہ بولے, روحان کدھر ہے, یہ کھوتے کا بچہ. آپ کا ہی ہے. جواب تقدیس یعنی توصیف شاہد کی بیوی کی طرف سے آیا. جیسی ماں ویسا بیٹا, وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے. کچھ وقت پیچھے آؤ تو روحان ہاتھ میں کچھ پکڑے انایا کے کمرے کی طرف جا رہا تھا. ٹھک ٹھک ٹھک, روحان نے دروازہ بجایا تھا. کم ان, آ جاؤ. اینی دیکھو, لک اینی. واٹ؟ A magical box that will make you look like a princess. ایک میجیکل ڈبہ جو تمہیں شہزادی بنا دے گا. ڈبے کو دیکھ کر انایا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں. روحان, I don't know how to use it. مجھے نہیں پتا اسے کیسے استعمال کرتے ہیں. مجھے پتا ہے اسے کیسے یوز کرتے ہیں, اور میں اس سے آپ کو اس دنیا میں سب سے پیارا بنا دوں گا. انایا اس کی باتوں میں آ گئی اور چپ کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی. پھر کیا ہونا تھا؟ روحان نے اپنی تمام تر مصوری کلاس اس بیچاری کے چہرے پر تمام کی. جب روحان کا شاہکار پایہ تکمیل کو پہنچا تو انایا کا یہ میجیکل میک اپ ہے, اگر اس کو لگانے کے بعد خود کو دیکھو گی تو یہ خراب ہو جائے گا. اور کئی دیگر انسٹرکشنز دیے جو اسے پکڑے جانے کی صورت میں بچائیں گی. اور اگر کسی کو یہ بتایا کہ یہ کس نے کیا ہے تو تمہارا منہ بندروں جیسا ہو جائے گا. یہ اس کی سب سے اہم احتیاطی تدبیر تھی. ویسے بندہ پہلے کنفرم کرتا ہے کہ اگلے بندے کو اردو آتی ہے کہ نہیں, یہ نہیں کہ بس شروع ہی ہو جائے. اس نے عاقبہ کو گزرے دن کی ساری آپ بیتی سنا دی تھی.
اچھا نا، بس اب ہو گیا جو ہونا تھا۔ زینی، تمہارا کزن پیارا ہے کیا؟ ہاں۔ سچی؟ مطلب کہ بہت پیارا ہے؟ ہاں ہیں۔ اب بس بھی کر دو، غلطی کر دی بتا کے جان ہی کھا گئی ہو۔ اچھا اچھا، یہ تو بتاؤ کہ کیوں آیا ہے رہنے؟ پیپرز دینے ہیں CSS کے۔ اس کا اپنا بزنس نہیں ہے کیا؟ ہے، اور اس کا باپ بھی امیر ہے۔ اس کے ساتھ آریس کا نام ینگسٹ ملینئر آف امریکہ میں بھی آتا ہے، پر پتہ نہیں کیوں پھر بھی کیوں سول سروسز کے پیپرز دے رہا ہے۔ دفعہ مارو۔ یہ بتاؤ، کیا تم اس کے گھر میں ہونے سے کمفرٹیبل ہو کہ نہیں؟ ہاں، مجھے نہیں برا لگتا اس کا یہاں رہنا، کیونکہ گھر کے مالک تو ان کے باپ ہی ہیں۔ میں تو تب تک ادھر ہوں جب تک نانی زندہ ہیں، پھر پتہ نہیں کہاں جاؤں گی۔ پر جو بھی ہو، اس کے آنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ نانی کی توپ کا رخ میری طرف سے کچھ ہٹ سا گیا ہے۔ گھنٹی بجی تھی، بریک ختم ہو چکی تھی اور وہ دونوں بھی اپنی کلاس میں چلی گئی تھیں۔ تو جناب، اس ناول کو ہم یہاں روکتے ہیں کیونکہ باب نمبر 1 یہاں ختم ہوتا ہے۔ تو اگر کنٹینیو کریں گے باب نمبر 2 تو کچھ مزہ نہیں آئے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ سے ہی شروع کریں گے باب نمبر 2۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں کی سماعتوں کو گرانا گزرے اتنے بھاری بھاری اردو کے الفاظ، عربی کے الفاظ اور ساتھ میں کچھ پنجابی بھی۔ تو کوشش تو کی ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکوں، پھر بھی اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے تو معذرت۔ جازم حتیم صاحب، آپ سے بھی معذرت۔ کیسے لکھ لیتے ہیں بھائی؟ چلیں پھر انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ اور نیکسٹ باب کے ساتھ۔ جب تک گوگل کیجئے اور مانا تلاش کیجئے۔ اللہ حافظ۔